شرک، اللہ سے دشمنی اور اللہ کے رسول سے دشمنی. یہ پہلا اس کا اسٹریٹجی ہے، یہ پہلا اس کا گول ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر ڈالیں. یعنی آپ کے والد آپ کی اصل نہیں ہے، وہ آپ کی تخلیق کے سبب ضرور ہیں لیکن آپ کے خالق نہیں ہیں. امیجن یہ بات آپ اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہو، اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کروں گا. میں کہوں گا کہ نہیں جی، آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی خدا ہے، آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی خالق ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دین کے اندر جو رات کی تاریکی ہے وہ بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے. ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے. اس کے بعد انسان کو ایسے کام کرتا ہے جو کہ دین میں نہ ہو اور اس کو ثواب کا باعث سمجھے اور اس کی تمثیل بھی موجود نہ ہو، تو یہ چیز بدعت بن جاتی ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ اہل توحید ایمان والے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصہ تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اس کا پنشمنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے. تو وہ جو آپ جہنم میں جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، شیطان اس پہ خوش ہوگا. شیطان ہیٹس اس، شیطان ہیٹس یو، شیطان ہیٹس ہیومن بینگ. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں. شیطان آپ کی دنیا کی تکلیف پہ بھی خوش ہوتا ہے. تو جب وہ دنیا کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے انسان کے، تو امیجن کریں جہنم کی تکلیف پر کتنا، آپ قربی تکلیف پر کتنا خوش ہوگا. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے نیسسری ہے کہ آپ اس کی اسپیسیفک توبہ کریں. مومن کے لیے گناہ پہاڑ کی طرح ہے کہ پہاڑ اس پہ آگے گر گیا ہے، اب اس کو اس نے ہٹانا ہے. He feels that burden کہ بھئی یہ تو بہت بڑا برڈن ہو گیا میرے اوپر. اب وہ جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ اس برڈن کو اتارے. منافق کے لیے سن جو ہے وہ ایک مکھی کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے اور ایسے کرتا ہے. ہم بہت برے حالات میں ہیں. یعنی شہوات کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، ٹائم کے ویسٹ کرنے کا فتنہ، دنیا کھل کے ہمارے اوپر آ گئی ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے. مٹیریلزم کا فتنہ، یہ وہ سارے فتنے جو ہم سے شاید 20 سال پہلے یہ معاملات نہیں تھے. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. یعنی اب تو اے آئی نے جو کام تباہ کر رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہماری اگلی جنریشن، ہمارے بچے اولاد کہاں کھڑی ہوگی. انسان کو بیلنسڈ ایکٹس کرنے چاہیے، بیلنسڈ ڈیڈز کرنی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم بھی حاصل کریں. تہجد پڑھیں بیکاز آپ کی اسپرچوالٹی کی وہ ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم سمجھیں پڑھیں، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو انشاءاللہ. شیطان نے آج سے کئی ہزار سال پہلے جب آدم علیہ السلام، ہمارے والد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کریشن، ان کو تخلیق کیا، تو شیطان نے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اور کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کیف ما اغویتنی، سب سے پہلے تو اس نے اللہ رب العزت پہ ایک الزام لگایا کہ یا اللہ فیما اغویتنی بیکاز یو یا رب I'm deceived. یہ آپ کی وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا یہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا. Because he in his own thoughts he was thinking that Allah subhanahu wa ta'ala will make him a khalifa. وہ خود سوچ رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو he was thinking that he himself is gonna become the Khalifa. Allah will make him the Khalifa because he was the most pious person and the most pious jinn and he stopped the fights. یعنی اس نے یہ سارے کام کیے تھے، جنات آپس میں لڑ رہے تھے، جو اینجلز نے جس کا تذکرہ بھی کیا تھا آدم علیہ السلام کی کریشن سے پہلے کہ بھئی یہ معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ خلافت کا جو رسپانسبل ہے، پوزیشن ہے، یہ اللہ رب العزت اسے دیں گے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی کریشن کی اور پھر اس کو سجدے کا یعنی آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جن یعنی ابلیس نے، شیطان نے نہیں کیا، اور وہ کیونکہ اسٹیٹس وائز اینجلز میں تھا تو اسے نہیں کیا. بہرحال تو اس نے آگے سے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، پھر اس نے اپنی ساری ایکسکیوز وغیرہ دیے.
تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ کلبز میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ شیطان آپ کو سنیما میں نہیں ملتا، شیطان آپ کو تھیٹرز میں نہیں ملتا، شیطان آپ کو کہاں ملتا ہے؟ رباط کے باہر، ہاں ٹھیک ہے، رباط کے باہر ملتا ہے آپ کو، جہاں پہ وہ آپ کو کہتا ہے یار آج پھر 1 گھنٹے کا لیکچر سننے جا رہے ہو، ایسا کرو چائے پہ بیٹھ جاؤ، اینڈ دین وہ سیشن گیا آپ کا۔ تو اس سے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اس نے آگے سے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں آؤں گا ان کے اوپر، ان کے لیے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے سیدھے ہاتھ سے، وعن شمائلہم، اور ان کے الٹے ہاتھ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، and you will not find majority of them شاکرین۔ یعنی اس نے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طریقے سے اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ I'll try my best to make this human away from Jannah, because of this human being I'm not going to go to Jannah. I'm not going to go to Jannah. میں جنت میں نہیں جانے والا۔ اب کیونکہ میں نے نہیں جانا، وہ ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ڈوبا ہوں، میں تو جہنم کے راستے پہ ہوں، انسان کو بھی میں جہنم لے کر جاؤں گا۔ تو یہ اس کا وعدہ تھا، اور اس وعدے کی نسبت سے اس نے اپنی سرتوڑ کوشش کی۔ آج صبح حسن نے جو ٹرائب کا ہیڈ ہے، he mentioned this example and I really like that. He said that آپ کے انسٹاگرام الگورتھم کو پتہ ہے کہ آپ جس دن سے آپ انسٹاگرام چلا رہے ہیں اس دن سے ان کو سب پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، ٹھیک ہے، کس کو فالو کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، وہ آپ کو اسی کے مطابق شہوات دیتا ہے، ٹیمپٹیشنز دیتا ہے۔ Imagine this is algorithm, this is some programmings. جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ میں نے گمراہ کرنا ہے، وہ کتنا ہمیں جانتا ہوگا، اور اس کے پہ چیلے بھی ہیں، اس کے پہ اس کے پاس پاورز بھی ہیں، اس کے پاس ہماری تھاٹس میں گھسنے کے پاورز بھی ہیں، ٹھیک ہے، یمنیہم، وہ یعنی وہ تھاٹس میں جاتا ہے، یہ سارے کام وہ کرتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا جانتا ہوگا۔ تو شیطان جب اتنا جانتا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں تک جانتا ہے اور ہم اس کے ٹریپ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں 6 اسٹریٹجیز بیان کی ہیں شیطان کی، یعنی 6 ٹریپس اور 6 گولز آپ کہہ لیں۔ اور یہ گولز ایسے ہیں، آرچری، نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اور آرچری دیکھا ہے نا کیسے ہوتا ہے، اس میں جو گولز بنے ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، دیٹس دا مین پرپس، دیٹس یور مین آبجیکٹیو، دیٹس یور مین گول، وہ آپ کا اصل آبجیکٹیو ہوتا ہے، آپ کا اصل ہدف ہوتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نمبر پہ ماریں، اور اگر اس نمبر پہ نہ مار سکیں تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے برابر والے پہ نہ ہو تو کم از کم اس کے برابر والے پہ، اینڈ دس یعنی اس کا وہ آپ کا پرسپیکٹیو بڑھتا رہتا ہے، آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ براڈر ہوتا رہتا ہے، لیکن مین آبجیکٹیو آپ کا وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی شیطان کا بھی سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ فردر یعنی اس کے ساتھ کچھ اور آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ نہیں تو کم از کم یہ نہیں تو کم از کم یہ، اور وہ 6 ہیں میں نے جس سے بیان کیا۔ ویسے آرچری میں 10 ہوتے ہیں لیکن اس کے 6 ہیں۔ And the first one is شر الکفر والشرک ومعادات اللہ ورسولہ۔ کفر، شرک، عداوت اللہ سے دشمنی اور اللہ کے رسول سے دشمنی۔
یہ پہلا اس کا اسٹریٹجی ہے، یہ پہلا اس کا گول ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر ڈالیں. And why does he want that? Why? جی کیوں چاہتا ہے وہ شرک اور کفر کر ڈالیں؟ جی شرک اور کفر جو ہے وہ آپ کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اور اس شرک کی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. Allah does not forgive shirk, that you associate partner with him. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے یا کر دے گا اگر وہ چاہے. اگر وہ چاہے تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بات سمجھنا، اگر وہ چاہے تو. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم توحید پہ ہیں نا، اس کا مطلب آپ کچھ بھی کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی شرک آپ کو اللہ کی عبادت توحید آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لگائے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کرے. یہ اصل توحید ہوتی ہے. ورنہ یہ توحید جو ہے پھر ایونچولی شرک، یعنی وہ جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے، وہ آپ کو ایونچولی شرک کی طرف لے آتی ہے. تو یہ اس کا مین مقصد ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس دن آپ شرک کر لیں گے اس دن وہ آپ سے سارے کام اچھے کروائے گا. یعنی آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد آپ بڑے سے بڑا یعنی غنی شخص بن جائیں، یعنی آپ لوگوں کو مال دینے والے ہوں، آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے ہوں، آپ سب کچھ کر لیں. لیکن آپ شرک کرنا شروع کر دیں، وہ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ شرک کر لیں and that's it. پھر آپ سے وہ نیکی کا کام بھی کرائے گا، بظاہر نیکی کا کام بھی کرائے گا، اور آپ سمجھیں گے دیکھو میں کتنا اچھا انسان ہوں، دیکھو میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، دیکھو میں فلاں بندے کے کام آ رہا ہوں. And you are on the wrong path. آپ کے اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مدر ٹریسا جنت میں جائے گی نہیں جائے گی؟ نہیں جائے گی، unless کہ اللہ عالم اگر اس نے اپنی آخری وقت میں اگر کوئی توبہ کر لی ہو، یعنی اس کا پرسنل معاملہ اللہ کے پاس ہے. لیکن ظاہری اگر ہم اس کی ظاہر پہ دیکھیں، اس کے معاملات کو ظاہر سے دیکھیں، تو وہ جنت میں نہیں جائے گی. اور اینی پرسن who is very much into the khidmat of the people, but he is committing shirk with Allah subhanahu wa ta'ala, that person does not go to Jannah. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ humanity is my biggest religion, yeah, humanity is my religion, humanity is my، یعنی humanity is what I want to do، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب فضول باتیں ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں یعنی میں توحید پر ہوں اور میں شرک نہیں کرتا، اس لیے میں دوسروں کو سمجھتا ہوں، اور میں شاید وہ خدمت ہی نہیں کرتا جو لوگ خدمت کرتے ہیں، تو اس لیے میں شاید اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. حقیقت یہ ہے، اس کو لاجیکلی بھی دیکھیں، کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہو، مثال کے طور پر آپ کو آپ کے والدین اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، اللہ کے بعد آپ کے والدین آپ کو اس دنیا میں لے کر آئے. آپ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ میں آپ کی تمام باتیں مانوں گا، لیکن آپ کو اپنا ابا نہیں مانوں گا. ابا جان کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی ویری گڈ بیٹا، یہی کرنا. گھر سے نکال دیں گے، سیدھا بولیں گے بیٹا بوریا بستر اٹھاؤ اور گھر سے نکلو. تم میری چاہے جتنی بھی خدمت کر لو، تم چاہے میری جتنی بھی باتیں مان لو، تم مجھے ابا نہیں مانتے، تو پھر مطلب میرا تیرا تعلق کیا ہے بھائی؟ آپ امیجن کریں جب دنیا کے لوگ، اور وہ اصل نہیں ہے، یعنی آپ کے والد آپ کی اصل نہیں ہے، یعنی حقیقتاً وہ سبب ضرور ہیں، وہ آپ کے خالق نہیں ہیں، وہ آپ کی تخلیق کے سبب ضرور ہیں لیکن آپ کے خالق نہیں ہیں. امیجن یہ بات آپ اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہو، اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کروں گا، میں کسی اور کو پارٹنر بناؤں گا، میں کہوں گا کہ نہیں جی آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی خدا ہے، آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی خالق ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہ ایموشنز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لاجک کی بات ہے.
کہ اللہ رب العزت برداشت نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کو جو بندہ مانتا نہیں ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں کیوں جائے گا؟ on what basis؟ بھائی جب تمہیں اس پہ یقین ہی نہیں تھا, اس رب پہ یقین ہی نہیں تھا, تو اس کی مرضی نا. پھر کیوں ہمارے یہ جو سیکولر طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ تو بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں, بھائی مدر ٹریسا جنت میں نہیں جائے گی. بھائی نہیں جائے گی تو کیا, بھائی کس کی جنت ہے وہ جنت ان کی تو نہیں ہے, ان کے ابو جان نے تو نہیں بنائی ہے نا. وہ جنت جو ان کے ابو جان نے بنائی ہے اس جنت میں چلے جائیں. جس جنت کو میرے رب نے تخلیق کیا ہے وہ اس کی مرضی پہ چلے گی, ان کی مرضی پہ تو نہیں چلے گی کہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کی تھی. کہ دنیا کی لوگوں کی خدمت کی نا, لوگوں سے وصول کر لیں اپنی بات, اپنا جزا اپنا ریوارڈ لوگوں سے وصول کر لیں. اللہ سے کیوں وصول کر رہے ہیں اپنا ریوارڈ جبکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے؟ تو یہ دوسری لاجیکل بات ہے کہ جس چیز کو اس رب نے بنایا ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کس کو داخل کرتا ہے کس کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اپرچونیٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کر واپس آ جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے زیادہ اویلیبل رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آکسیجن سب سے زیادہ اویلیبل ہے, یعنی آپ کو پیسے ٹیکس تو نہیں دینا پڑتا, شکر ہے ابھی تک اس پہ ٹیکس نہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, سب سے زیادہ اویلیبل ہے. کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے پہ کھڑے ہو جائیں آپ کو کم از کم آکسیجن مل جاتی ہے, آپ کو مل جاتی ہے انشاءاللہ, انلیس کہ آپ کسی لفٹ میں جا کے بند ہو جائیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں, ورنہ میجورٹی آپ کو 99.99%, یہی میں کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو آکسیجن اویلیبل ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کی نیسیسٹی ہے آپ کی لائف کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں پانی, یہ بھی بہت مقدار میں موجود ہے. ایون ٹیکس ہے بھی تو سب سے کم ٹیکس اس وقت پانی پر ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو پانی مل جاتا ہے, یعنی اٹس ایزیلی ایکسیسیبل. آپ کبھی یہ بہت ہی کم ہی ہوا ہوگا انسان کے یہاں مجھے پیاس لگی اور پانی نہ مل رہا ہو اس کو کہیں پہ. ٹھیک ہے, آپ کے مطلب کا پانی نہیں مل رہا ہوگا, منرل واٹر نہ ملے, لیکن آپ کو پانی ضرور مل جائے گا جس سے آپ کی زندگی ہے, آپ کی حیات رہے. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید بھی انسان کی نیسیسٹی ہے, انسان کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اسی مقدار میں, اسی انداز کے مقدار میں موجود ہے جس طرح پانی اور آکسیجن موجود ہے. یعنی توحید کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ایزیلی ایکسیسیبل اف یو جسٹ یوز یور ساؤنڈ انٹلیکٹ. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کے 2 خالق نہیں ہو سکتے, کائنات کے 2 خالق نہیں ہو سکتے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا خود بخود بن جائے. یعنی وہ ساری لاجیکل چیزیں جو مطلب آپ اگر تھوڑی سی عقل ریفلیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر, آپ اللہ کی توحید پر آ جائیں گے. تو یہ پہلا بنیاد ہے کہ اس وجہ سے بھی اگر جنت نہیں مل رہی ہے, اگر وہ پھر بھی شرک پر ہیں, تو بھائی اللہ نے ہر طرح سے وہ ایکسیسیبل کر دی ہے آپ کے لیے توحید, and then still you're not believing in him, then that's his choice کہ وہ اب اس کا اختیار ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتا آپ کو وہ جنت. ٹھیک ہے, پہلی یہ بات ہو گئی کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ شرک ہے. جس دن آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا, وہ شاید آپ سے بہت اچھے کام کروا لے, لیکن وہ اچھے کام اس دنیا کی حد تک تو رہیں گے, آخرت میں آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. ان شیطان's biggest goal is to keep you away from جنہ. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. پہلی بات ہے. دوسری بات من شر البدع. ٹھیک ہے, اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی احب الیہ من الفسوق والمعاصی, کہ یہ اس کو
فسوق اور معاصی سے یعنی گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں سے زیادہ پسند ہے. لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يطاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك. کہتے ہیں کہ بدعت دوسری چیز ہے، بدعت، اور یہ وہی احب، یہ فسوق اور معاصی سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا ضرر جو ہے وہ انسان کے دین پر جا کر اثر کرتا ہے، اور یہ ضرر متعدی ہوتا ہے، یعنی یہ دوسروں پر بھی اس کا اثر آتا ہے، یعنی خالی آپ کے اوپر نہیں ہوتا، انسان کی ذات پر نہیں ہوتا خالی، بلکہ اس کا اثر معاشرے کے اندر پھیلتا ہے. اس بدعت کا اثر معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے لا یتاب منہ، جس سے انسان توبہ نہیں کرتا. اور یہ مخالفت ہے رسول کی دعوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہ مخالفت ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ، یعنی کوئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت دین میں وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہ ہو اور آپ اس کو نیکی کنسیڈر کر رہے ہوں، آپ اس کو نیکی کنسیڈر کر رہے ہوں اور اس کی مثل بھی موجود نہ ہو، اس کی تمثیل بھی شریعت کے اندر موجود نہ ہو، اس کی کوئی اگزامپل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی بات یعنی اس طرح کی کوئی بات نہ کی ہو. نمبر 2، اس کو آپ عبادت سمجھیں اور اس سے ثواب کی امید لگائیں، اور وہ نیا کام ہو، پہلے اس طرح کا کوئی کام نہ ہوا ہو تو وہ بدعت ہے. یہ رسول کی دعوت سے مخالفت کرتی ہے، رسول کی دعوت کی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دن اور رات ہر چیز سمجھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں کہ تمہارے لیے رات کی تاریکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دین کے اندر جو رات کی تاریکی ہے وہ بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے. اس کے بعد انسان کو ایسے کام کرتا ہے جو کہ دین میں نہ ہو اور اس کو ثواب کا باعث سمجھے اور اس کی تمثیل بھی موجود نہ ہو، تو یہ چیز بدعت بن جاتی ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں، یار میں تو یعنی خدمت کر رہا ہوں، میں تو دین کی کام کر رہا ہوں، میں تو دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کو، یعنی بڑے اچھا کام ہے نا، مطلب میں تو یعنی ثواب کا کام ہے. اب ثواب کا کام ہے لیکن وہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ وہ ضال اور مضل ہوتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے ایسے کاموں سے. اور یہ ودعا الی خلاف ما جاء به وهي باب الكفر والشرك، ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دروازہ ہے کفر اور شرک کا. اور یہی وجہ ہے کہ یعنی میلاد کا جو مسئلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ میلاد میں اگر آپ کوئی یعنی آپ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سیرت کانفرنسز کراتے ہیں، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیرت کانفرنس کرانا ربیع الاول کے مہینے میں ساری کرا رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی خاص ایونٹ اور خاص طریقے اور خاص ثواب کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس کو نہ کرنے والے پر آپ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور آپ اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. یہ جو آپ نے اس کی لوازمات جوڑ دی ہیں، یعنی اگر کسی کام کے ساتھ جو لوازمات جوڑنے سے اصل حقیقت پتہ چلتی ہے کہ آپ اس کو ثواب کا باعث سمجھتے ہیں یا ثواب کا باعث نہیں سمجھتے. یعنی کبھی کبھی آپ کے پاس جواباً آتا ہے کہ بھائی آپ بھی تو سیرت کانفرنس کراتے ہیں، تو اس کا سمپل بات یہ ہے کہ سیرت کانفرنس کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ بھی سیرت کانفرنس کرا لیں، اگر آپ بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی گفتگو کر لیں تو اس میں مسئلہ نہیں. لیکن جو لوازمات آپ جوڑتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں کرتا تو یہ ہوگا، اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کو نہ کرنے کا یعنی گناہ یہ ہے، اور اس کو کرنے کا ثواب یہ ہے، اور آپ اس کے پھر فضائل کی کہانیاں جوڑیں، اور یعنی اس کی پوری لوازمات کے ساتھ جب آپ پیش کریں گے تو یہ بدعت میں کنسیڈر کی جائے گی. باقی اللہ کے نبی کی زندگی پہ کوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کرے، ربیع ثانی کے مہینے میں کرے، محرم میں کرے، کسی بھی زندگی کسی بھی لمحے میں کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ.
تو وہ جو لوازمات ہیں وہ سارا مسئلہ کریٹ کرتا ہے اور پھر اس سے بدعت بنتی ہے اور پھر وہ بدعت جو ہے وہ پھر آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. That's the reason جو لوگ یعنی اس طرف جاتے ہیں تو پھر وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ میری ذات میں ایگزیجریشن ایسے نہ کرنا جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں ایگزیجریشن کی. اور ایگزیجریشن آپ کو اسی طرح ملتی ہے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں. تو یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا. تیسرا مرتبہ یا تیسرا لیول، تیسرا ہدف اس کا یہ ہے، اگر وہ آپ سے شرک بھی نہ کرا سکے، آپ سے بدعت بھی نہ کرا سکے، تو وہ الکبائر کی طرف، میجر سنس کی طرف لے کر جائے گا. اور میجر سنس کی طرف اس لیے لے کر آتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی قہر کا باعث، اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور وہ ایسی نافرمانی ہے جس پہ اللہ رب العزت بہت غصہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ جب گناہ کرے، یہ والے گناہ کرے، تو بندہ اس کی اسپیسیفک توبہ کرے. اور ممکن ہے کہ انسان اسپیسیفک توبہ نہ کر پائے اس کی، تو اس سے جہنم میں جانے کا، اگرچہ اس پہ یہی اوپینین ہے علماء کا کہ انشاءاللہ اہل توحید ایمان والے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصہ تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اس کا پنشمنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے. تو وہ جو آپ جہنم میں جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، شیطان اس پہ خوش ہوگا. شیطان ہیٹس یو، شیطان ہیٹس ہیومن بینگ. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں، اور گناہ کون سے؟ میجر سنس کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کے بدلے آپ کو جہنم ملے. اور جب آپ جہنم میں جائیں گے آپ کو تکلیف پہنچے گی، ایون دنیا کی تکلیف میں بھی وہ خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان آپ کی دنیا کی تکلیف پہ بھی خوش ہوتا ہے. تو جب وہ دنیا کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے انسان کے، تو امیجن کریں جہنم کی تکلیف پر کتنا، آپ اخروی تکلیف پر کتنا خوش ہوگا. تو وہ یہی چاہتا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے نیسسری ہے کہ آپ اس کی اسپیسیفک توبہ کریں. الکبائر پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. سب سے بہترین کتاب غالباً امام الذہبی کی الکبائر کے نام سے ہی مشہور ہے. وہ کتاب بہترین کتاب ہے. غالباً انہوں نے 70 کے قریب کبائر مینشن کی. جھوٹ بھی کبائر میں سے، جھوٹ بھی کبائر میں سے ہے جو ہم بڑی آسانی سے بول دیتے. غیبت کیا ہوا؟ امام الذہبی، ٹھیک ہے، امام الذہبی کی کتاب ہے الکبائر. یہ ہے تیسرا مرتبہ کہ اگر وہ آپ سے شرک نہ کرا سکے، آپ سے بدعت نہ کرا سکے، تو آپ سے گناہ کبیرہ کرائے گا. اگر گناہ کبیرہ نہ کرا سکے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ چھوٹے گناہ کرائے گا. ہاں جی، وہ چھوٹا گناہ کرائے گا کہ کم از کم چلو کوئی نہیں، جہنم میں زیادہ دیر نہیں تو کچھ عرصہ. اور گناہ صغائر جو ہیں، گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، they lead you towards major sins. کیونکہ ایک عادت سی بن جاتی ہے نا، ہیبٹ بن جاتی ہے، گناہ کی عادت ہو جاتی ہے. آپ کی ذات کو، یعنی ایک ریل، ایک غلط نظر، یہ ہے چھوٹے گناہ یہ، لیکن یہ گناہ پھر کنورٹ ہوتے ہیں. they triggers you to do bigger sins. تو وہ ٹریگر کے طور پر آپ سے چھوٹے گناہ کراتا ہے تاکہ آپ بڑے گناہ کرو. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور یہ بات سوچیں کہ جہنم میں پہلے چھوٹے گناہ جلتے ہیں، وہ آگ میں سے پہلے چھوٹے گناہ جلتے ہیں، وہ چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں یا بڑی لکڑیاں جلتی ہیں؟ چھوٹی لکڑیاں. اور یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہیں بیسکلی یہ بڑی آگ بن جاتی ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور اس لیے سلف رحمہم اللہ وہ کہتے تھے کہ جن چیزوں کو، یعنی بلکہ شاید حدیث میں بھی ہے کہ اللہ عالم یہ حدیث ہے یا سلف کا قول ہے کہ مومن کے لیے، غالباً حدیث ہے، مومن کے لیے گناہ
ایسے ہے جیسے پہاڑ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، پہاڑ کی طرح ہے کہ پہاڑ اس پہ آگے گر گیا ہے، اب اس کو اس نے ہٹانا ہے. He feels that burden کہ بھائی یہ تو بہت بڑا برڈن ہو گیا میرے اوپر. اب وہ جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ اس برڈن کو اتارے. لیکن ایک منافق کے لیے سن جو ہے وہ ایک مکھی کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے اور ایسے کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہے، nothing. He doesn't feel that burden. He doesn't feel that it is something on his shoulder. مگر وہ سمجھتا ہے ایسے مکھی کی طرح اڑا دوں گا ختم ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. امام الشافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم کتنے چھوٹے گناہ کر رہے ہو، تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے. Don't look at the smallness of your sin, بلکہ look at the greatness of your Rabb whom you are disobeying. تم جس رب کی نافرمانی کر رہے ہو اس رب کی بڑائی تو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اس بڑائی کے باوجود تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. اٹ از لائک آپ کا کوئی بہت ہی کلوزسٹ پرسن ہے آپ کی زندگی کے اندر، someone who is very close to you and you really respect that person. آپ اس بندے کے لیے اس کو ناراض کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے، یعنی کوئی ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کو پتہ ہے اس کو بہت زیادہ فیل نہیں ہوگی، اور آپ ایک چھوٹی سے کام بھی ایسا نہیں کرتے کہ اس کو وہ ہرٹ ہو، وہ ناراض ہو، وہ آپ سے اینگری ہو. یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. ایون ہے وہ چھوٹا سا کام یہ ہم نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں یار اس کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ کر لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہیں کروں. وما قدر اللہ حق قدری، لیکن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی اللہ کی قدر اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محبوب لوگوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے جو ہم کام نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ کو یہ بات پتہ لگے، یا ہم نہیں چاہتے کہ میرے ماں باپ کو ناراض کرنے والی یہ چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو. لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے we become very complacent, we become very یعنی ہمارے لیے بڑا ایزی ہے، we become too lenient in those matters. کیا چلو اللہ ہی تو ہے، ایسے اللہ ہے، یعنی ولیعاذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے ایسی باتیں کہنے سے. بٹ we don't feel that, we don't have that the عزہ and مقام of اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ اصل میں حقیقت میں ہونا چاہیے اللہ کا مقام. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر نا زیادہ توجہ دینی چاہیے. کبائر تو انسان رک جاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، وہ اندر سے گلٹ کانشیس، خاص طور پہ ہم جیسے دیندار لوگوں کے نا بڑا وی آر ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، دل جو ہے نا کہتا ہے یار گناہ ہو گیا، آج بڑا کام ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے. اس کی توبہ انسان پھر بھی کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی گلٹ کانشیسنس آ جاتی ہے. لیکن صغائر لیکنگ بکیٹ ہوتے ہیں، لیکنگ بکیٹ، بس وہ نکل رہے سوراخ ہوئے ہوئے ہلکے ہلکے، ہمیں فیل نہیں ہوتا لیکن دے آر یعنی وہ بس ہو رہے ہیں ہم سے. ہم اس پہ توجہ بھی زیادہ نہیں دیتے، غور و فکر بھی نہیں کرتے. کوئی یاد بھی دلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے، بہت سو سے بہتر ہوں، تو بہت سو سے بہتر ہوں. وہ بندہ تو بھائی آپ جانتے ہیں وہ بندہ کیا کرتا ہے. یہی سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہمارا طریقہ کار سنس کے بارے میں اور خاص طور پہ صغائر کے بارے میں کیا رد عمل ہے اور کیا رویہ ہے. تو اس رویے کو مجھ سمیت ہمیں سب کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. المرتبۃ الخامسہ، یعنی اگر وہ یہ بھی نہ کرا سکے تو کیا کرائے گا؟ کیا کرا لے گا؟ اب کیا ہی کرا لے گا بھائی، آپ گناہوں سے بھی بچ گئے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے، شرک بدعت سب سے بچے. جی نیکی سے روکے گا. اور نیکی سے کیسے روکے گا؟ یعنی آپ کا ٹائم ویسٹ کرائے گا. اشغالہ بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب.
یعنی وہ کام جس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، وہ ایسے کام آپ سے کرائے گا. I call it wasting time. It will make you waste your time. تاکہ جو پہلے کام آپ نیکیوں میں لگا دیتے تھے، اب کم از کم آپ جنت میں وہ درجہ جو جنت کا درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، کم از کم ادھر تو نہ پہنچے. کہیں بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں، کہیں آپ کی لائف میں ڈسٹریکشنز آ جائیں. He's very smart. He wants each and everything کہ کسی بھی طریقے سے he will try everything or anything to protect us or to stop us from going to Jannah. تو نہ اس کا ثواب ہے نہ اس کا عقاب ہے، بل عاقبتھا فوت الثواب. اصل اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے، آپ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، آپ ثواب کی کام نہیں کر پاتے. حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ wasting time is worse than death, because death separates you from dunya. Death separates you from people beloved to you or close to you. And wasting time separates you from your Rabb, keeps you away from Jannah. So wasting time is worse than death, because it distracts you from Allah subhanahu wa ta'ala. And unfortunately ہم جس دور میں رہ رہے ہیں سوشل میڈیا، may Allah protect us all. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن یعنی ہم ایک الگ فتن میں رہ رہے ہیں. یعنی سلف میں سے کسی نے بھی ایسے فتنے کو نہیں دیکھا تھا. ہم ایک الگ ہی فتنے میں، الگ ہی دنیا میں. یعنی ہم سے پچھلی جنریشن، یعنی اگر ہم اپنے دادا کی بات بھی کریں نا، 50 سال پہلے، ایون 30 سال پہلے جو لوگ اس دنیا سے، 20 سال پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، بہت بہت اچھے حالات میں تھے بھائی. وہ ہم بہت برے حالات میں ہیں. یعنی شہوات کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، ٹائم کے ویسٹ کرنے کا فتنہ، دنیا کھل کے ہمارے اوپر آ گئی ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے. مٹیریلزم کا فتنہ، یہ وہ سارے فتنے جو ہم سے شاید 20 سال پہلے یہ معاملات نہیں تھے. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. یعنی اب تو اے آئی نے جو کام تباہ کر رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہماری اگلی جنریشن، ہمارے بچے اولاد کہاں کھڑی ہوگی. یعنی یو کین کریٹ اینی تھنگ. پہلے تو تھا کہ آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی تھی کہ آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے. اب تو آپ کریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ پرومپٹ ڈالیں کہ بھائی یہ مجھے کریٹ کر کے دیکھو. وٹ ایور ایکسپیرینس یو وانٹ ٹو ہیو، یو ول گیٹ اٹ آن اے آئی، تھرو اے آئی. وٹ ایور ایکسپیرینس یو وانٹ ٹو ہیو، جو ویڈیو چاہیے، جس طریقے کی چاہیے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ وہ پہلے سے کریٹڈ تھی اور بس وہ لمیٹڈ تھی، اس کی لمیٹیشن تھی. اب دا نیکسٹ جنریشن تھے وہ، یعنی ان کے لیے تو فتنہ لیول اہیڈ ہے. ہم شاید کسی وقت کسی بھی طرح سے بچ جائیں، کیونکہ ہمارے ایک تو ہم اب میچور ہو گئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اگلی جنریشن آ رہی ہے، جو ابھی بچے ابھی 10-12 سال کے ہوں گے، اگلے 2-3 سالوں میں جب ان کو یہ فتنے پتہ چلیں گے، خاص طور پر پورنوگرافی کا فتنہ، they could create anything through AI. I don't know what's the solution. I don't know. And that's why میں نے کل پوسٹ بھی کیا اپنے سوشل میڈیا پہ. Maybe for some people it's just running away from this kind of life and going on mountains and leaving off everything. بس اپنی بھیڑ بکریاں لے کے بس وہاں نکل جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت آئے گا ایسے کہ ایمان کو بچانے کے لیے یہی چاہیے، یہی اس کی سب سے بڑی غنیمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں پکڑے اور پہاڑوں پہ چلے جائیں. Maybe for some people this is the solution. Maybe for some people this is the best option. اس پہ کتاب ہے بینیڈکٹ آپشن، ضرور پڑھیے گا. ہے وہ کرسچن آتھر، لیکن وہ یہی باتیں کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حالات ٹرائب کے روم میں رکھی ہوئی. وہ بیسکلی وہ کہتا ہے کہ یہ جو مطلب وہ کرسچن کمیونٹی کو کہہ رہا ہے، اور وہ آج سے 10-12 سال پہلے کی کتاب ہے.
کم از کم. اور وہ LGBTQ کا معاملہ اس وقت ویسٹ میں بہت زیادہ اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا, تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو فتنہ جس دور میں ہم گزرنے لگے ہیں, تو پیپل the doctors will not have license until they agree with this, کہ ہم یہ سرجریز کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. سائیکالوجسٹ will have to agree کہ اگر کوئی ایسا ان کے پاس کلائنٹ آئے گا تو وہ اس کو ہیلپ کریں گے, ادروائز ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. تو اس نے پھر وہاں پہ یہ بات کی, the option we could have is the Benedict option, and that option is the same as the hadith mentions, کہ اپنی کمیونٹیز کو لے کر الگ ہو جاؤ. You create your own villages. یہاں پر باہر کا کوئی فتنہ, باہر کا کوئی انفلوئنس, ٹیکنالوجی, ان سب چیزوں کا کوئی فتنہ وہاں موجود نہ ہو. Christian community should have their own, village, small village, small tribes, جہاں پر صرف آپس میں ہی جو مستی کرنی ہے, جو انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, جو کرنا ہے بس آپس میں ہو. آؤٹ سائڈ انفلوئنس جتنا آپ کاٹ سکتے ہیں اتنا کریں. This the hadith already mentioned this. So khair, anyways, for some people this is the solution. So this is the fifth trap or fifth goal, and the last, کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو آپ بچ گئے, ٹائم ویسٹ کرنے سے ہی بچ گئے. یو آر عبادت گزارنا, یو آر ناٹ ویسٹنگ اینی سیکنڈ آف یور لائف. دیٹس اے گناہ, میجر سن. تو وہ تو میجر سن ہے نا, وہ تو کروائے گا ہی نہیں. وہ کروائے گا لیکن کروا نہیں سکے گا نا آپ, کیونکہ آپ تو نیچے آ گئے نا. آپ تو یعنی آپ نے اس کی جو ٹارگیٹ ہیں اس پر, اس سے وہ قابو پا گئے, آپ بچ گئے اس سے. سیلف امیزمنٹ, اگین سیلف امیزمنٹ از ون آف دا مائنر اور could be major sin. غرور, تکبر جو ہے وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. یس, بڑی نیکی کے بجائے you're not wasting your time. پہلے آپ علم پڑھتے تھے, اب آپ کو کہے گا تہجد پڑھ لو. سمجھ رہے ہیں بات؟ پہلے آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اور اب آپ جو ہے وہ آپ کمانے لگ گئے. you're not wasting your time. آپ کما رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں, لیکن کما رہے. یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا, یا بہت زیادہ ثواب نہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عمرہ نہیں کرو, ایسا کرو, یہ کر لو. دوسرا کوئی چھوٹا کام کروا دیتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے. although intentions make our small deeds bigger, لیکن ایک شریعت نے بھی اس کی کچھ لیولز مرتب کیے نا, کہ یہ بڑا, اس کا ثواب زیادہ ہے, اس کا ثواب کم ہے. میں اس اینگل سے ابھی بات کروں, انٹینشنز کے اینگل سے بات نہیں کر رہا, کہ شریعت نے اس کا کسی چیز کا زیادہ ثواب دکھایا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے, اور آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے کوئی ایسا چیز اختیار کر لیتے ہیں جس کا ہے ثواب لیکن کم ثواب. تو وہ ایسے کام آپ سے کروا لیتے ہیں جس سے آپ کی نیکیاں زیادہ نہیں ہو رہی, نیکیاں بڑھ تو رہی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں بڑھ رہی جیسے پہلے بڑھ رہی تھی. and see how smart شیطان is. تو اس میں انسان کو بھی فکر مند رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, انسان, اس میں بس ایک بات یہاں پہ کہہ دوں کہ انسان کو بیلنسڈ ایکٹس کرنے چاہیے, بیلنسڈ ڈیڈس کرنی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم بھی حاصل کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تہجد پڑھیں بیکاز آپ کی اسپرچویلٹی کی وہ ضرورت ہے. علم پڑھیں, وہ آپ کے ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. آپ جو ایکٹیویزم کرتے ہیں, آپ جو لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں, اس دعوت کا پری ریکوزٹ ہے کہ آپ علم پڑھیں. لیکن اور اس علم کو
غرور سے بچانے کے لیے، غرور میں کنورٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کریں تاکہ آپ اس غرور سے بچ سکیں جس کو غرور العلمی کہتے ہیں، علم کا غرور۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بیلنسڈ انسان ہونے کی آپ کا ہونا چاہیے، آپ ایک بیلنسڈ انسان ہونے چاہیے۔ جب آپ بیلنسڈ انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ یو بیکم اے بیٹر پرسن اینڈ انشاءاللہ آپ ان فطروں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ 6 کون بتائے گا؟ 6 ترتیب کے ساتھ۔ یا بڑے 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 نیکیوں سے چھوٹی ڈیڈ تک لے آئے گا۔ تو یہ اس کے 6 ٹریپس ہیں۔ جب وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو لاسٹ حربہ اس کا یہ ہوتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ویسے تو 6 ٹریپس بیان کرتے ہیں لیکن 7واں ایڈیشنل ہے جو کہ انسان کے اختیار سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح ٹارگیٹ میں نہیں ڈالا لیکن ہوتا اس کا ٹارگیٹ ہی ہے، یعنی وہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی یعنی وہ کہتے ہیں دس از دی not favored option for shaitan but this is the the last or only option اس کے پاس رہ جاتا ہے and that's it that's a وَعْيَ عَلَيْهِ صَلَتَ عَلَيْهِ حِزْبَهُ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، وہ انسان پر مسلط کر دیتا ہے ایک جنگ انسانوں اور جنوں کے ذریعے، بِأَنْوَاعِ الْأَذَى وَالتَّكْفِيرِ وَالتَّضْلِيلِ وَالتَّبْدِيعِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ، یعنی وہ انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تکفیر کرا دیتا ہے، یعنی کچھ علماء آپ کی تکفیر کر دیں گے، آپ کی تبدیع کر دیں گے، بھائی یہ تو مبتدع ہے، آپ کی تحذیر کر دیں گے، آپ کی تذلیل کر دیں گے، یعنی لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو لعن طعن کریں گے، آپ کو مولوی کہیں گے، یعنی ہر طریقے سے وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کی تکلیف پہنچائے، تاکہ آپ یا تو آپ کفر اور شرک کی طرف یا واپس یعنی اس کے کسی ایک اسٹریپ میں پھنس جائیں، یا اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم آپ کو دنیا میں تو تکلیف پہنچے اگر آخرت میں نہیں پہنچے، یعنی اس کی جسے کہتے ہیں نا ہٹ گئی ہے، شیطان کی ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ اپنا یہ رستہ اختیار کرتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ دنیا، اور آخرت میں نہیں پہنچ رہی تو اس کو دنیا میں کم از کم تکلیف پہنچاؤ، اور اس کا طریقہ کار، اس سے پروٹیکشن کا طریقہ کار اذکار ہیں، اذکار ہیں، ٹھیک ہے، اذکار ہیں۔ اس کو حصن المسلم جو کتاب ہے اس کا نام بھی اسی لیے رکھا ہے حصن المسلم کہ اٹس اے شیلڈ، حصن کہتے ہیں شیلڈ کو، تو اٹس اے شیلڈ فار مسلم، وہ اذکار کی کتاب ہے۔ اذکار جو ہیں انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان سارے شیطانی وساوس سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جایا کرتا ہے، یعنی فجر سے بیٹھ کے وہ 1-1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے اشراق قبل کے، وہ ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کے اسٹوڈنٹ نے غالباً ابن قیم رحمہ اللہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ شیخ آپ اتنا کچھ کام کرتے ہیں، آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے ڈیبیٹس کرنی ہے، آپ نے کتابیں لکھنی ہیں، آپ نے جنگیں کرنی ہیں، یعنی ابن تیمیہ واز ہول پرسنالٹی، یعنی ہولسٹک پرسنالٹی تھی ان کی، تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ مطلب اتنا ٹائم اگر آپ اس میں لگا دیں گے تو باقی کام کب کرتے ہیں؟ تو he said کہ this ذکر is my protection for other tasks، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو وہ کام بھی نہیں کر سکوں، چونکہ شیطان پھر مجھے ڈسٹریکٹ کرے گا، شیطان مجھے تکلیف پہنچائے گا، میرے جو دشمن ہے انسانوں میں اور جنوں میں وہ مجھ پر غالب آ جائیں گے، جب غالب آ جائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ذکر اذکار کو پابندی سے کروں۔ تو جب ابن تیمیہ کو ضرورت تھی تو ہمیں بھی ضرورت ہے اگر ہم شیطان کے وساوس سے بچنا چاہتے ہیں۔ آخری چیز آپ کو یہ اسائنمنٹ ہے، ٹاسک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے برسیسا کی سٹوری جا کے سنی ہے آپ نے، جس سے سنی ہوئی اچھی بات ہے، جس نے نہیں سنی ہوئی وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرے اسٹوری آف برسیسا شیخ ابو عبد السلام۔ ویسے تو بہت سارے اور ٹیچرز اسکالرز نے
mentioned, yeah, he's my teacher, Sheikh Abu Abdus Salam. And first time I heard the story from him, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریوارڈ ملے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ملے. تو آپ ان کی ہی سن لیجیے گا، باقی آپ کسی کی سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. سو اسٹوری آف برسیسا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.